چشتی صاحب آ گئے، ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آئے ہیں بڑی ٹائٹ. السلام علیکم چشتی بھائی. چشتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا چکر ہے؟ میوٹ کیا ہے آپ نے اپنی آواز. چشتی بھائی آواز آپ کی میوٹ ہے، آواز اپنی کھول دیں بھائی. کچھ بولیں. جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اب آواز آ گئی آپ کی. معاف کیجیے یہ غلطی کیا ہو گیا بھائی، ایک منٹ. جی سر بات کریں، بسم اللہ. جی جی سر بات کریں. سنائیں. عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بس ہم پردیس میں، یہاں پہ عید کا کیا پتہ چلتا ہے سر. عید مبارک ہو آپ سب کو. اچھا، ہاں عید مناتے ہیں کہ امام مسلم کا ماتم مناتے ہیں؟ مسلم کا شیعہ تو نہیں مناتے عید جہاں میں حضرت مسلم نبی مسلم ابن عقیل کی شہادت جو ہے وہ عرفہ کے دن ہے، عرفہ کے دن، ٹھیک ہے نا، وہ عید کے دن نہیں. آپ یہ فروعات پہ آپ بات نہ کریں. آپ موضوع ہے ہمارا ابو بکر کی خلافت، اگر اس کی کوئی دلیل ہے لے کے آئیں تو بسم اللہ کریں. جی سر. میں نے کہا چلو پوچھ تو لو نا کہ آپ چھریاں مارتے رہے ہیں، قربانی کے لیے چوریاں چلاتے رہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی علمی بات ہے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے تو استفادہ کرتے ہیں آپ سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے جی بسم اللہ خلافت پہ دلیل لے کے آئیں، بسم اللہ استفادہ کرتے ہیں. نہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ بتائیں نا. کیونکہ اب ہنسی آتی ہے، اتنے سال ہو گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، اس کی اتباع کرتے ہیں. اس کی امامت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. جس کی امامت کی دلیل ہے اس کو بات اس کے نہیں مانتے، اس کی اتباع نہیں کرتے. اور جس کی آپ کی امامت کی جو جس کی جعلی اتباع امامت ہے کی، جس کا اس کے حکم لیے دیا اس کی اتباع. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی جو جعلی امامت ہے، جس کی معصومیت کے آپ قائل ہیں؟ امام آپ کا کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے، آپ اس کی امامت کے قائل ہیں. آپ نے یہ کہہ کے کہ جی میں نے ان کا جواب دے دیا تو آپ نے امامت جان کی چھڑا دلیل لی. یہ ہے، اور آپ امامت کی دلیل یہ ہے، امامت کی دلیل یہ ہے میرے بھائی. امامت کی دلیل میں آپ کے اپنے کتب سے دکھا چکا ہوں. ابی سعید خدری نے کہا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی بعدی الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. یہ حدیث متواتر ہے، یہ متواتر ہے کہ سب صحابہ پر، ابو بکر عمر پہ واجب تھا کہ اتباع کرتے اہل بیت علیہ السلام کی. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، لذا گمراہ ہو گئے. نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ آپ امامت کے قائل ہیں نا. لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے امام جو ہے وہ کعبے کی طرف کھڑے ہو کے متر کرتے ہیں. وہ آپ فروعات لے کے آئے نا. اب میں بات نہیں کر. اوکے عزیزو، یہ شخص پر شروع ہو گیا. ابو بکر کی خلافت پہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کے متعلق پیش کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں پیش کر رہا تھا، لیکن آپ ہنسے نا تو میں نے آپ کی ہنسی باندھ کی ہے. یہ جو آپ حدیث پہ استدلال کر رہے ہیں نا، اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. متن حدیث پڑھو. ٹھیک ہے، تم پہلے ابو بکر کی دلیل ابھی جواب سنو. ابھی جواب سنو. ابھی جواب سنو. میں پڑھتا ہوں متن پڑھتا ہوں، امام کی پڑھتا ہوں، نہیں جواب دیں. جواب سنو پہلے. متن پڑھتا ہوں پھر جواب دیں. جواب سنو. یہاں پہ دیکھو عزیزو، آپ نے پڑھے متن پڑھے، آپ نے مجھے بولا ہے نا کہ متن پڑھے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. پہلے ابو بکر کی خلافت کی دلیل پیش کرو. یہ شخص میری بات نہ کاٹیں پلیز. یہاں پہ آئے ہیں، موضوع مناظرہ یہ ہے، موضوع گفتگو یہ ابو بکر کی خلافت. فروعات پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ کیا قبلے کی طرف پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا یہ جائز ہے. یہ اور مسئلہ ہے. یہ فروعات کے مسئلہ ہیں، یہ فرائض. ہم نے کہا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے. ہم نے اعلان کیا کہ ہم سب اپنے فروعات چھوڑ دیں گے، اپنا اصول دین چھوڑ دیں گے. ہم آپ کی طرح جماعت عمریہ کے افراد بنیں گے. آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل لائیں، بلکہ اس کا اسلام ثابت کریں. میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا پورا چیلنج ہے. میں اپنا نام چینج کروں گا، میرا نام تم غلام یزید رکھ دو. اس کا اسلام ثابت کرو. خلافت کی تو دور کی بات ہے.
اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس کی امامت کی، اس کی خلافت کی، لے کے آئے ہیں، بسم اللہ دلیل پیش کریں. آخر میں پھر شیعہ مذہب پہ جو آپ کا اشکال ہے وہ ایک حدیث ہم آپ کا سنیں گے کہ قبلے کی طرف آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے پیشاب کیا، وہ آپ پیش کریں، پھر اس کو آخر میں جواب دیں گے. پہلے جو ہے نا ابو بکر کی خلافت جو اصل موضوع ہے پیش کرو. ہمیں جو ہنسی آئی ہے آپ کی حالت ذات پہ ہنسی آئی ہے. اتنے سالوں سے آپ ابو بکر کی خلافت پہ اسی پہ اصرار، دلیل ایک بھی نہیں ہے. لازمی بات، ہم سے دلیل مانگتے ہو نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کی، میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، اپنی کتب تو دور کی بات ہے. بسم اللہ کرو. ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ چشتی. پیچھے جو ہے نا میں نے سالانوں کے متعلق پڑھنے لگا تھا، میں نے نام بھی لیا تھا، لیکن آپ جو ہے کہکے لگانے لگ گئے، تو آپ برداشت کریں نا. اب آپ نے بولا کہ امام کے متعلق متن پڑھے، آپ نے بولے ہے نا، یا بولے میں نے جھوٹ، میں نے نہیں کہا، وہ کر جائیں اپنی بات سے. میں نے کہا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات ہوگی، اس کے بعد بولا ہے کہ نہیں بولا، مجھے بولنے دے. اب مجھے بولنے دے نا، آپ مجھے بولنے دے. آپ نے یہ بولا ہے نا کہ متن پڑھے امام کے متعلق، تو مجھے پڑھنے دینا. میں حضرت ابو بکر کے متعلق بھی روایت، میں نے کوئی انکار کیا؟ میں آپ کی خدمت میں دس بستہ حاضر ہوں. آپ موضوع چینج نہیں کر سکتے. پہلے آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ جو سب سے محکم دلیل ہے اس پہ بات ہوگی. نہیں کرو گے، لیکن خاموش رہے. نہیں کرتا. میں اگر ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرتے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. او کرتا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کان ٹھیک ہے آپ کے؟ گوشت کی جگہ ہڈیاں تو نہیں کھائیں آپ نے؟ آپ نے بولا کہ متن پڑھے تو میں متن پڑھ رہا ہوں. پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش کرتا ہوں. نہیں، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، اس کے بعد اگر نہیں کرتے بات کرتے میں آپ سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. متن کا کس نے بولا ہے ابھی؟ آپ نے متن کا ذکر کیا. دیکھیں آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ دلیل نہیں ہے. آپ موضوع مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو. دیکھو ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ایک منٹ بھائی صاحب. آپ اگر ابو بکر کی خلافت پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. کس طرح پیشاب کرتے رہے ہو، تمہارے امام نے کس طرح او بھائی تم پلیز لے کے آؤ ابو بکر. خاموش ہو جاؤ. ابو بکر کی خلافت پہ پہلے بات کرو. اب خاموش. ابو بکر کی خلافت پہ اب بات نہیں کروں گے تو میں چینج کروں گا. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی وجہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیں آپ بہت عرصے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ابھی تو آج کی بات تو نہیں ہے. آپ مہینوں سے ادھر آتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میری بات کو بار بار کاٹ دینا، اور ایسے فرعی مسائل جزئی مسائل لے کے آ جاتے ہیں نا کہ ان پہ سب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کیوں ٹائم دیتے تھے. بھائی اب موضوع رکھا ہم نے ابو بکر کی خلافت، ہم اصول پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اصول دین پر. اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اشکال ہے وہ آخر میں لے کے ہم جواب دے دیں. ہم کہہ دیں گے یہ آتا ہے یا نہیں آتا. بھائی ہم کہہ دیں گے آپ کا سوال مشکل ہے، ہمیں جواب نہیں آتا. اگر جواب نہیں آیا، اگر جواب آئے تو کہہ دیں گے جواب ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے، اس پہ بسم اللہ کرو، بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے کوئی دوسرا مسئلہ چھیڑو گے، آپ سے بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگا ہوں روایت، لیکن آپ خود بات کرتے ہیں، جب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو جناب والا پھر بیٹھا نہیں جاتا آپ سے. آپ بسم اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. وہ بھی روایت آپ سنیں گے، آپ سے بسم اللہ کریں. آپ نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق پڑھی ہے پچھلی نشست میں یا اسے پچھلی نشست میں؟ میں نے دیکھی ہے. آپ نے جھوٹ کسب اور دجل سے حسب معمول کام لیا ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ صحیح بخاری سے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ. یہ حدیث نمبر 2297 نمبر حدیث ہے. 2297 نمبر حدیث عزیزان پڑھی ہے. یاری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور یاری نے آدھی پڑھی ہے، آدھی میں سے بھی بلکہ درمیان میں سے کچھ لائنیں دکھائی ہیں، 2-4 لائنیں پڑھ کے اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے.
میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق یہ جو بات کر کے یہ حملہ آور ہوتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے کذاب ہیں، کتنے دجال ہیں، اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ میں علمی بات ہے تو آپ علمی بات کریں نا، آپ آج ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس کو توڑ موڑ کے اور باتیں ساتھ جوڑ کے کیوں ابوبکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی مسلمان پر، کسی صحابی کے اوپر الزام لگائے؟ یہ بخاری کی حدیث دیکھیں جی، بخاری کے اندر حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح و شام دونوں وقتوں میں تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، اور جب آپ برق کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہاں مالک سے ہوئی، جو وہاں کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے، ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے، اور یاری نے یہ کہا کہ آپ گئے وہاں واپس گئے، اتنا جھوٹ۔ اچھا، اس مقام پر پہنچے تو ابوبکر صدیق سے اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، تو آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئے شہر مکہ میں۔ چنانچہ مالک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے اور مکہ پہنچ کر کفار مکہ کے تمام اشراف کے پاس گئے۔ وہ جو مالک تھا وہ گیا کفار مکہ کے سامنے اور اس نے کہا کہ ابوبکر جیسا نیک آدمی جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، وہ تو محتاجوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے مالک کے کہنے پر امان جو ہے وہ دے دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی گئی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امان نہیں مانگی، خود امان نہیں مانگی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ میں جلوہ فرماتے، جو کہ آگے بات آ رہی ہے۔ اور مالک جو تھا اس نے قریش مکہ سے جو ہے امان لی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو امان لی، اور پھر جو ہے مالک نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں۔ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی مشرک پناہ دیتا ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوگا، وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے جب یہ متن کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا جی، آگے چلے، اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے، یعنی کفار کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دے، ان کے سامنے ایسا نہ کریں، ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ان کے سامنے یہ باتیں نہ کریں، اور ہمارے لوگوں میں اس طرح سے فتنہ پڑ جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں وہ کہہ چکا تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنا لی، پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے جگہ بنا لی، اور سامنے جگہ بنا لی یعنی سر عام آپ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، اور لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اللہ کی اس عبادت کا جو ہے اظہار کیا، اور مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہے مجمع لگانے لگیں اور دیکھنے لگیں، اور حیرت ان کو ہونے لگی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور آنسو جو ہے وہ ان کے بہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے اس مالک سے یہ کہلا بھیجا کہ ابوبکر تو جو ہے وہ آپ نے امان دلوائی تھی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اس طرح سر عام نماز پڑھتے ہیں اور سر عام تلاوت کر رہے ہیں، سر عام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تو ڈر ہے ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کریں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس کا انکار ہے تو ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرط جس پر میں آپ سے
آپ کو امان دی تھی، دلوائی تھی، اب یہ آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے قانون تک لوگوں تک میری بات، میری دی ہوئی امان اور یہ باتیں پہنچیں کہ ایک شخص نے ابو بکر کو امان دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سر عام ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ جو ہے پڑھ رہے ہیں، اچھا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت پڑھنے دے ایک منٹ. بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری واپس کرتا ہوں، اگر میری آواز کٹ جائے تو پھر سن لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں. آپ جو یہ بار بار کہتے رہے کہ وہ تو مشرکوں کی پناہ میں تھے، مشرکوں نے ان کو امان دی ہوئی تھی اور اس لیے وہ واپس بھی آ گئے تھے اور حبشہ جا کے واپس آئے ہوئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے، اور ہجرت وہاں سے پھر آ گئے اور پھر ہجرت جو کر کے واپس آتا ہے یہ فعل حرام ہے. آگے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. آگے اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے حرام پر مبنی ہوتا تو رسول اللہ یہ نہ فرماتے کہ ابو بکر تیری ہجرت کا مقام مجھے دکھایا گیا ہے، اور جس کی ہجرت کا مقام رسول اللہ کو دکھایا جائے اور جو ہجرت میں رسول اللہ کا ساتھی ہو اور جو رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے والا ہو، اس پر جلنے والا، اس پہ بغض کھانے والا، وہ دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صاحب ایک منٹ دیکھیں، آپ سب کا وقت لے رہے ہیں. ایک منٹ بھائی، نہ بولے ایک منٹ بھائی، میری بات خاموش ہو. ایک منٹ میں بولوں گا پھر آپ کی بات میں. ایک منٹ خاموش ہو بھائی. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے ابو بکر کی خلافت پر. بھائی آپ بات کریں ابو بکر کی خلافت پر. میرے بھائی ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں اس نے ہجرت کیا، اور بھائی بہت سارے لوگوں نے ہجرت کیا ہے. موضوع ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے، موضوع ہے ابو بکر کی خلافت. اتنے ہزاروں لوگوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا ہے، اتنے، یہ سب خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا بات کرتے ہو تم؟ کیوں بولا ہے جھوٹ؟ کیوں بولا ہے بخاری کی حدیث پر ابو بکر صدیق کے خلاف آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ یہ روایت پڑھ کے کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے؟ اپنا جھوٹ آپ سنیں اپنا جھوٹ اور برداشت کریں. ابو بکر صدیق کی شان سن کے آج برداشت کریں. آپ کا بغض آپ کے سامنے اچھی آپ نے دیکھیں. ابھی میری باری ہے. پوری سنیں، نہیں پوری سنیں. پوری آپ کی بات سنیے. ابھی رہتی ہے. کتنی مزید رہتی ہے بھائی؟ 2 منٹ مزید لے لو، پھر میری باری ہے. اتنی نہیں تھوڑی سی رہتی ہے، سن لیں. تو 2 منٹ آپ کو دیا نا، 2 منٹ میں بات ختم کرو اپنی. سنے نا، نہیں 2 منٹ نہیں پوری. آپ جب آپ جھوٹ بولنے کے لیے حدیث پڑھتے ہیں تو ٹائم لگاتے ہیں. میرے لیے کیوں لگا دیا؟ یہ زیادتی ہے. آپ جھوٹ بولتے رہے بخاری کی حدیث پڑھ کے اور ہمارے لیے ٹائم لگا دیا. آپ نے ہمارا وجہ استدلال بیان ہی نہیں کیا ہے بھائی. میں کرتا ہوں نا، میں حدیث پوری کر لوں نا، میں پوری کر لوں. 2 منٹ آپ کے پاس ہے تو پوری کر لو. آپ نے اتنا پڑھا ہے نا. نہیں 2 منٹ تھوڑے. جب آپ جھوٹ بول رہے تھے تو آپ نے اپنے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگایا؟ اور بھائی بات تم پوری کرو. تم پوری کرو. مجھے حدیث پڑھنے دیں، مجھے حدیث پڑھنے دیں، اور اس کے اوپر جو آپ نے جھوٹ بولا وہ بات کر لینے دیں. اس کے بعد آپ کا نمبر ہے نا. آپ کو کیوں جلدی پڑی ہوئی؟ اب آپ کا پول کھلنے لگا اس لیے. آپ پوری کرو، بسم اللہ. مجھے پڑھنے دے پوری حدیث. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ میں نے یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا یہ فعل حرام ہے. شادی کون ہے جو کہے کہ ابو بکر صدیق کا یہ فعل حرام ہے؟ رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا. رسول اللہ تو تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ تو ساتھ لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں، رسول اللہ تو مدینہ جانے کی بشارت دے رہے ہیں، رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ ابو بکر صدیق جو ہے باغوں والی مدینے والی زمین کی طرف جائیں گے، اور جاری کہہ رہا ہے انہوں نے فعل حرام کیا ہے جو ہجرت کر کے واپس. وہ تو گئے ہی نہیں ہے. اگر اس وقت کا یہ حکم نہیں ہے جو حدیثیں آپ فٹ کر رہے ہیں. میں پہلے بتا دوں، آپ مسلم کی طرف بھاگے، اس سے پہلے یاد رکھیں وہ بات کی حدیث ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب مدینہ گئے ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد کی وہ حدیث ہے. ابھی تو حضرت ابو بکر صدیق حبشہ گئے بھی نہیں تھے، واپس آ گئے. رسول اللہ نے ان کے فعل کے بارے میں فعل حرام نہیں کہا. تو یاری کون ہے؟ شیعہ کون ہے جو کہے کہ ابو بکر صدیق کے متعلق یہ بخاری کی آدھی حدیث پڑھ کے کہے کہ انہوں نے حرام کام کیا ہے؟
تو ایسے بندے خود حرام کام کرنے والے ہیں اور ان کے حرام کام ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مجھے ٹائم دے نا جاری، میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنے حرام کام کیے ہوئے ہیں اور کتنے حرام کام انہوں نے اہل بیت کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت عقیل کو ذلیل کہا، حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہوا ہے، بھائی ابو بکر پہ بات کرو نا، کو ذلیل کہا ہوا ہے. ابو بکر پہ بات کرو. آپ نے ابو بکر صدیق کے متعلق کیوں کہا ہے؟ آپ نے ابو بکر صدیق کے فعل حرام کی نسبت کیوں کی ہے؟ جواب دوں گا نا آپ کیوں نہیں ابھی، دفاع جب میری کرتے؟ باری آگے جواب دوں گا نا. آپ کیوں نہیں دفاع کرتے؟ جب آپ مولا علی کے بھائی کو ذلیل کہتے ہیں تو آپ سے بڑا ذلیل کون ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے. سنیں میری پوری حدیث سنیں. عقیل ذلیل ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. آپ ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں. او بھائی اس طرح حضرت عقیل نہیں، علی کے بھائی کیوں ذلیل ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ تو جتنے سوال ہیں ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. آپ بات ختم ہے آپ کی؟ ابو بکر کی خلافت پہ مزید بات نہیں ہے آپ کے پاس؟ ختم ہے بات؟ آپ پہ بات کریں پھر آگے چلتی ہے بات. اوکے. تو میرے محترم ناظرین، ان کو ہم نے بہت ٹائم دیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، اور ان سے دلیل کیا موضوع کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت. ابو بکر کی اب آپ کے یہ ان کا فریز ہو گیا ویڈیو. ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کیا انہوں نے؟ سوائے اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. شیعوں میں لکھا ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ ذلیل ہیں. اس طرح کی باتیں. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو جو ٹائم ملا ہے نا، وہ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ ابو بکر کی خلافت، ان کی امامت، ان کی حکومت شرعی ہے، اس کو ذکر کرتے. قرآن ہو، سنت ہو، کوئی دلیل عقلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ذکر کرتے. وہ تو آپ نے ذکر کیا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہنسنے کا حق ہے، آپ پہ مذاق اڑانے کا حق ہمیں پہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. جو سب سے بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے وہ ہے ابو بکر کی خلافت. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر. آپ کہتے ہیں ابو بکر ہجرت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو بکر نے ہجرت کیا، مان بھی لینا کہ ابو بکر نے ہجرت کیا ہے. بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں. آپ میوٹ ہیں، آپ کو میں نے میوٹ کیا. جیسے میں نے میری بات نہ کاٹیں بھائی، میری بات کاٹیں گے تم. کیوں کاٹی تھی؟ آپ کو بہت میں نے ٹائم دیا اور آپ کی گفتگو کے درمیان میں نے بات نہیں کیا. تو اب اچھی طرح سے سن لو. جب میری بات ختم ہوگی تو آپ انشاءاللہ آ جائیں، میں آپ کو ویڈیو پہ لا دوں گا. آپ میری باتوں کا رد کر لیں اور آپ کا شیعہ مذہب پہ جو اعتراض ہے میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب بات یہاں پر ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل پیش نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ہجرت کا بطلان ذکر کیا تھا کہ ابو بکر مہاجرین میں سے نہیں ہے. اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کس کی حدیث سے؟ عائشہ کی حدیث سے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان حضرت سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں جواب دیں کہ اگر آپ کے پاس عائشہ کی حدیث پہ آپ اس کو یعنی اپنی حدیث کو ہم پہ حجت لے کے آتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے کفار اور مشرکین کے پناہ سے نکل گئے تھے. میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، پھر یہ مولوی صاحب اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دارو. یہ ایک منٹ فریز ہو گیا، میں اس کو دوبارہ کھول دیتا ہوں. نہیں کھل رہا میرے بھائی، ایک منٹ، فائل کیوں نہیں کھل رہا؟ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں میرے محترم ناظرین. بخاری میں یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب حد المریض.
ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان میں حدیث نمبر 664 ہے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے فرماتی ہیں انکن صواحب یوسف، آپ کیا ہیں؟ آپ صواحب یوسف ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کی صواحب میں سے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام کی جو صواحب تھی کیا وہ سچی تھیں یا وہ جھوٹی عورتیں تھیں؟ یہ مولوی صاحب ابھی آ جائیں نا مجھے بتا دیں کہ صواحب یوسف جو عورتیں ہیں، یہ صواحب یوسف کون ہیں، ہمیں بیان کریں. جس شخص کی حدیث آپ لے کے آئیں پہ حجت کے طور پر شیعوں پر، عائشہ کے آپ اپنی کتاب، آپ شیعوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جواب دے دیں کہ آپ اس شخص کے حدیث کو، جب اس کو اپنے والد کے مفاد میں کوئی حدیث نقل کرتی ہے نا کہ میرے والد جو ہیں وہ کفار کے پناہ سے نکل گئے تھے، اس کو آپ کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ شیعوں کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق بتا دیں. جب وہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، میں اب صواحب یوسف مومن تھی یا غیر مومن تھی، صالح تھی یا فاجر تھی، اس کا جواب مجھے دے دو. صادق تھی یا کاذب تھی صواحب یوسف؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو صواحب یوسف کہا ہے تو پھر اس کی حدیث کی تمہارے لیے کیسے حجت رہتی ہے، وہ شیعوں کے لیے کیسے حجت ہو؟ پھر آپ جو کہتے ہیں نا میرے بھائی، جہاں تک اس کا تعلق ہے ابو بکر کی ہجرت کا، ہجرت مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، آئے غار وغیرہ، اس سے اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. بھائی ہمیں خلافت کی دلیل چاہیے. اب آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں سے وجہ استدلال، وہ میں نے جو حدیث لے کے آیا تھا وہ سے یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے ثابت کروں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی، میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں کہ برق الغمات تک جب پہنچا ہے، حتی اذا بلغ برق الغمات لقیہ ابن الدغنہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے نا. برق الغمات پہنچا ہے، برق الغمات جب پہنچا ہے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابن دغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے. انہوں نے خود متن پڑھا ہے، وہ صحیح بھی پڑھا ہے، متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن دغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب بعد میں یہ پناہ سے نکل گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا، ہجرت کر کے واپس آنا، یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے ہے. ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے، فسق ہے. کتاب ہے صحیح مسلم، شاب دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ. تم خود کہتے ہو نا کہ ابو بکر، تم نے ابھی اعتراف کیا، ابو بکر حبشے کی طرف نکل گیا تھا، راستے میں سے واپس آیا. اس نے ہجرت کا آغاز کیا ہے، اس نے اپنے ہجرت کو ترک کیا ہے، برق الغمات پہنچ کے ہجرت کو ترک کیا ہے، کفار کے پناہ میں گیا ہے، کفار میں یہ، اور پھر واپس مکہ آیا ہے اور مکہ میں رہنے لگا ہے کفار کی پناہ میں. آپ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کفار کی پناہ سے نکل گیا ہے. اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی عائشہ ہے. عائشہ وہی ہے جو صاحب یوسف ہے. اس کا جواب دے دو. اگر صواحب یوسف سچی ہیں تو ہم عائشہ کو سچی مانیں گے، اس کی حدیث کی تصدیق کریں. اگر آپ یہ قرآن پہ آپ کا ایمان ہے کہ صواحب یوسف فاجرات ہیں، مؤمنات نہیں ہیں، صادقات نہیں ہیں، تو پھر عائشہ کی حدیث جو اس کے ابے کی مفاد میں ہے پھر اس کی تصدیق نہیں ہوگی، جو اس کے ضرر میں وہ تصدیق ہوگی، فائدے میں تصدیق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. ایک عاقل شخص اپنے خلاف اگر وہ اقرار کرے نا، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے فائدے میں اگر وہ کوئی ادعا کرے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ آدمی اس کی سچا ہونا ثابت نہیں ہے. تو باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن. آپ جب کہتے ہو نا کہ وہ ابو بکر جو ہے، ابو بکر وہ گیا تھا واپس آیا، تو بات سن لو، اس کا ہمارا وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس نے فسق کا عمل بجا لایا. آپ کہتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی. جب اجماع موجود ہے امت کا کہ ترک مہاجر کوئی بھی ہو، ابو بکر ہو، جو بھی شخص ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے شراب حرام ہے، ابو بکر کو چھٹی ہے شراب پی لے، دوسروں کے لیے ترک ہجرت جائز ہے، ابو بکر کو چھٹی ہے. یہ کتاب ہے قاضی ایاز کی شرح مسلم، یہ جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 6. اجمعت الامہ على تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الى وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر. کہ یہ فسق ہے کہ ایک شخص اپنی ہجرت ترک کرے. تو سب یہ پوری امت کا اجماع ہے. جب پوری امت کا اجماع ہے اور اس میں ابو بکر کی کوئی چھٹی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس کے احادیث نہیں ہے،
لیکن امت کا اجماع ہے، جب سب کا اجماع ہے شیعہ اور مخالفین کا کہ ترک الحجرہ من الکبائر، ہجرت کو ترک کرنا یہ کبائر میں سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محل ہجرت کو خواب میں دیکھا، یہ عائشہ کی حدیث ہے۔ عائشہ اپنے والد کے مفاد میں حدیث نقل کرتی ہے، حدیث مغافیر بخاری میں موجود ہے کہ عائشہ نے خود اعتراف کرتی ہے کہ اس نے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے، اور پھر جب خود عائشہ نقل کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو ہم صاحبہ یوسف کی بات کو کیسے تصدیق کریں؟ صاحبہ یوسف تو یوسف کی دشمن تھی، صواحب یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی دشمن تھی، انہی کی وجہ سے 20 سال جیل میں رہے، وہ کتنے سال جیل میں رہے، زندان میں رہے، وہ ان کے خلاف سازشیں کرتی تھیں، تو صواحب یوسف تو نبی کے دشمن تھے۔ آپ مجھے بتائیں صواحب یوسف کا ہم کیسے تصدیق کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آپ کو جواب دیا ہے، اب پھر آپ سے استدعا یہ ہے، اب میں آپ کو 10 منٹ ٹائم دے دیتا ہوں، 5 منٹ 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ جتنا ٹائم آپ 10 منٹ ٹائم آپ کو دیتے ہیں، میرے سوال کا رد کریں، میرے باتوں کا رد کریں، اور ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے آئیں۔ 10 منٹ جب آپ کے ختم ہوئے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، پھر آپ کا شیعہ مذہب پہ پیشاب والے مسئلے پہ جو اشکال ہے میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر، بسم اللہ کرو جناب۔ جی میں بولوں اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، اس 10 منٹ میں آپ سے استدعا ہے کہ میری باتوں کا رد کریں، اور ابوبکر کی خلافت کے لیے اگر کوئی دلیل ہے دلیل ذکر کریں، اور اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا۔ آپ میرے جواب دینے کے بعد پھر میں آپ کو باری دوں گا، پیشاب والا مسئلہ آپ ذکر کریں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ بسم اللہ۔ یہ میری باری آپ 10 منٹ کی لگائی، اس میں تو 15 سیکنڈ تو آپ خود بولتے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ نے جتنی دیر بولا آپ نے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگایا؟ آپ پہ بھی ٹائم نہیں لگایا تھا نا، آپ نے مجھ سے پہلے جو بات کی تھی نا اس کے بھی ٹائم نہیں لگایا تھا۔ آپ نے میرے اوپر سوال کیا ہے نا تو جواب لیں، آپ ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ میں جواب دوں گا آپ کے سوالات کے، آپ نے سوال کیا ہے نا تو آپ جواب لیں۔ ٹائم ان لمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ لوگ منتظر ہیں۔ منتظر ہے تو آپ نے سوال کیے تو جواب لینا۔ بسم اللہ۔ 10 منٹ کافی نہیں ہے؟ 10 منٹ کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ کافی نہیں ہے، 10 منٹ کافی نہیں ہے۔ میں بھائی تم شروع کرو، دیکھتے ہیں۔ بھائی تم شروع کرو، دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس علمی بات ہے تو زیادہ ٹائم دیں گے آپ۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ ٹائمر آپ کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ رونا نہیں آپ نے۔ روئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رو رہی ہیں ابھی تک، بس دعا لگی ہوئی ہے سیدہ زینب کی۔ آپ کو احتجاج تبرسی دکھاؤں، آپ کو دکھاؤں، یہ ہے دکھاؤں۔ تم جو مرضی کیا دکھانا بھائی، تم جو مرضی دکھانا، تمہیں ابوبکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے نا۔ آپ نے سنے نا میری بات، سنے آپ، سنے، خاموش ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ میں حجت لے کے آیا ہوں بخاری سے اپنی کتاب سے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نہیں لے کے آیا تھا، آپ نے پیش کی تھی بخاری کی یہ حدیث، اور آپ نے کذب کیا، جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا آپ نے۔ میں پیچھے صفائی پیش کر چکا ہوں اس بات کی، میں پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ بخاری کی حدیث جو ہے حضرت عائشہ کی، یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی۔ آپ نے اس میں سے یہ دھوکہ دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے تھے، اور ہجرت کر کے جو بندہ واپس آئے وہ فعل حرام ہے۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو جاری کون ہے جو کہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فعل حرام کیا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی بات کرے؟ اس کی بات کی کیا اوقات ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت بھی دی نبی علیہ السلام نے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں اور باقی یہ ہے کہ یہ بھی اجماع بات ثابت ہے کہ ہجرت کر جانے کے بعد بندہ اگر وہ جگہ چھوڑ آئے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرما جانے کے بعد، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کی حدیث ہے، یہ اس کے متعلق ہے، یہ پہلے کے متعلق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو رسول اللہ خود رد کرتے، جاری نہ رد کرتا۔ جاری تو اپنا بغض نکال رہا ہے، جاری کے پاس اور ہے کیا کہ وہ ابوبکر صدیق کی مخالفت کرے اور اپنا بغض ظاہر کرے؟ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے پاس؟ تو جاری تو ماد اپنی جو ہے جاری نبھا رہا ہے عراق والوں سے، ایران والوں سے اور امریکہ والوں سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق سے ہے۔ پھر جو ہے گھڑی عائشہ صدیقہ تعالیٰ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ توہین والی تعلیم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کی ہے، تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، ان کو جواب نہیں آتا، پھر یہ کال کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں اور ٹائم لگا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام
کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری آپ بھی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کذب ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ نہیں. کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ نہیں. ابھی تو میری باری ہے. یہ جو آپ کے سارے مولوی پیٹتے ہیں، اور سنو شیو، تم جو آیت تبلیغ پڑھ کے کہتے ہو کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دھمکی دی اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نبوت ضائع کر دوں گا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈانٹ کی بات جو آپ نقل کرتے ہیں، اٹھائیں آپ اپنی کتابیں، بتائیں کہ یہ شیعوں نے جھوٹ بولا آج دن تک، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے، پیسہ بٹورے ہیں عوام سے. اللہ کا رسول، اللہ اپنے نبی سے کوئی بات کہہ دے، وہ بات، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہتا رہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیں اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے حضرت ہارون کے متعلق کوئی بات کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لوفر بندہ، کوئی گندا بندہ اٹھ کے عائشہ صدیقہ کے متعلق بات نہیں کرتا پھرے. تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی میں شیخ صدوق کی کتاب سے بھی حوالہ دیتا ہوں. اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، حضرت عمر حضرت ابوبکر کو کہہ دیتے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو کہہ دیتے ہیں، کسی بیوی سے کہہ دیتے ہیں، تو آپ بھی وہ باتیں ان کے اوپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، آپ نے سب کے لفظ پڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ تو لعنت کرنا سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کی ہے. یہ کی ہوئی ہیں باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، اگر ایک صحابی کسی صحابی کے متعلق کوئی سخت کلامی کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی ان کی کوئی آپس کا معاملہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والا بندہ بھی ان کے متعلق ایسا کرے. کیوں کہ شیخ صدوق آپ کا نقل کرتا ہے اور شیخ صدوق کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہیں، اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. المالی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب دکھائیں شیعوں کو، اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے، اب میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضی کو مارا تھا. ضرب کے لفظ نہیں ہے اس میں، ہاتھوں پہ مارا تھا. ہیں اٹھائیں دکھائیں تو وہ باغ والا واقعہ ہوا اور حضرت علی المرتضی جاری اگر وہ نکل آئے تو پھر آپ نے میمون الکندی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے، میں نے نکال کے دکھایا تھا آپ کو. یہ ہے نہیں ہے. آپ بتائیں اگر یہ نکل آئے تو آپ شیعہ مذہب چھوڑیں گے؟ بتائیں. نہیں ہے، مجھے پتہ، میں میری تقریر اس پہ نہیں آؤ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ بتاؤ، اگر شیخ صدوق نے یہ نہ لکھا ہو تو، اگر یہ لکھا ہو تو تم شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کرو. چلو بسم اللہ. اور اگر میں نے ثابت کیا کہ یہ نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ مجھے تیری شرط منظور ہے. دیکھو اگر آپ کی کتاب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے. اگر میں نے دکھا دیا اور آپ کو بتا دیا کہ ایک محاورہ ہے، الضرب بیدی، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا، اس کا مطلب مارنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. اگر میں نے یہ ثابت کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس پہ میری تقریر موجود ہے. ثابت کیوں کریں گے؟ میں متن میں دکھاؤں گا. میں متن میں ہاتھوں کا بھی لفظ ہے، ہاتھوں پہ مارا، صحیح ترجمہ نہیں آتا نا، ہاتھوں پہ مارا، ہاتھوں پہ کیا ہے؟ اگر کسی بھی آپ قرآن کا بھی، قرآن کی، آپ نے پہلے بھی میرے بارے میں یہ کہا ہے. میری بات سنیں، آپ نے پہلے بھی میں نے ماضی لفظ پڑھا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے ماضی پڑھا، حالانکہ میں نے غلط نہیں پڑھا تھا. آپ قرآن مجید کی آیات غلط پڑھتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو ٹوکا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہیں، ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہیں، مارنے کے لفظ بھی موجود ہیں. دکھاؤ میں تو مذہب چھوڑ دوں گا نا. میں نے تو کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اگر میں نے باطل ثابت کیا، آپ کی بات کو باطل ثابت کیا، تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں آپ کو اگلی نشست میں دکھاؤں گا. میں ابھی دکھاؤں گا. میرے پاس متن بھی موجود ہے، میں بھی دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں ہے، میں متن بھی دکھاؤں گا. اگر میں نے باوجود آپ کے ادعا کو باطل ثابت کیا، تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں نے تو کہہ دیا، میں نے آپ کی شرط کو مان لیا. یہ لفظ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ لفظ اس میں ہیں. وہی لفظ میں بتا دوں گا کہ آپ کو دیکھیں. آپ اگر میں نے باطل ثابت کیا نا،
حضرت عقیل کے متعلق نہیں ہے، عقیل کے متعلق اگر میں نے ثابت کیا نا، کے متعلق ہے، اگر میں نے ثابت کیا کے چچا کے متعلق ہے نا، وہ علی کے بھائی کے متعلق تو لفظ ہے نا سخت، وہ ہے نا عقیل کے متعلق لفظ سخت ہے نا، تو کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا کیا ہے؟ اور یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ، یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ سخت ہوں کسی کے متعلق، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی حضرت عقیل کو ذلیل کہنا شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں؟ بتائیں۔ آپ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کو ذلیل کہتے ہیں؟ بتاؤ۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو بھائی، اگر کسی حدیث میں لکھا ہو، دیکھو بھائی آپ مجھے بتاؤ، اب یہ صاف ہو گئی، پنچ گئے نا۔ اجازت دیں گے حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں؟ آپ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں؟ ہاں نام ہے، بتائیں۔ کہتے ہیں ذلیل کا مطلب فرق کیا ہے بھائی؟ ذلیل عربی زبان میں اور ہے، اردو زبان میں اور ہے۔ بتاؤ ذلیل کہتے ہو حضرت عقیل کو؟ ہم یعنی ان کو کمزور کہتے ہیں، ذلیل یعنی کمزور، اس کو کہنے کے کمزور ہے، اس کی شجاعت نہیں تھی۔ چینجنگ کیوں کر رہے ہو؟ اور کیوں چینجنگ کر رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت سیدہ کیا نام ہے ان کا، حضرت عائشہ کے لیے کیوں نہیں تعویل کرتے؟ آپ کے 10 منٹ ختم ہو رہے ہیں، چلے مار رہا ہے کیوں؟ آپ بولتے رہے میری بات میں، آپ میری بات میں بولتے رہے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، اسی لیے بولا۔ آپ نے پچھلی مرتبہ آپ نے میری آواز بند کر دی، جبکہ آپ بولتے رہے، اب بھی آپ بولتے رہے، اور آپ نے کہا میں نہیں بولتا رہا۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں یار یاری۔ آپ نے مجھ سے سوال فرمایا بھائی صاحب، آپ مسلمان ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ آپ میری باری میں بولتے رہتے ہیں اور میری آواز بند کر دیتے ہیں۔ او بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا نا بھائی۔ ہاں بتائیں، عقیل کو ذلیل مانتے ہیں آپ؟ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں؟ ذلیل یعنی کمزور، جی ہاں، ذلیل یعنی کمزور، جی ہاں۔ مانا نہیں کرنا، اور مانا نہیں کرنا، وہاں ذلیل لفظ لکھا ہوا ہے کافی میں۔ اردو زبان میں جو ذلیل ہے وہ اس طرح ذلیل نہیں مانتے، جو عربی زبان میں ذلیل کا مطلب ہے کمزور۔ یہ کافی میں کمزور، جنگوں میں اس کی کوئی شجاعت نہیں ہے، مانتے ہیں جی ہاں۔ اور مر جاؤ، پیالی میں پانی لے کے ڈوب کے مرو، اور تم مرو، تم نے حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہے، تم نے نبی علی کے چچا کو، تم مرو، تم نے ذلیل کہا ہے۔ تمہارے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے، اور تم جھوٹے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اوکے بھائی صاحب، ہم ادھر گالی دینے کے لیے نہیں آئے، آپ سے بات نہیں ہے۔ آپ اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے بھائی، آپ کے ادب کے، آپ ہمیشہ غصے کے ساتھ آ جاتے ہو بھائی۔ ہم اس طرح نہیں ہیں یہاں پر کہ ادھر آ کے گالی دے دو، شیعوں کو گالی دے دو، یا ہم آپ لوگوں کو گالی دیں، ہم اس لیے نہیں آتے۔ ہم یہاں پہ علمی گفتگو کے لیے آتے ہیں بھائی صاحب۔ اگر آپ علمی گفتگو کر سکتے ہیں نا، اپنے غصے کو کم کیجئے، آپ دلیل لے کے، آپ کا دلیل محکم ہوگا تو وہ مجھے شرمندہ کر دے گا۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیخیں یہاں پر، آپ مجھے آپ بری باتیں کہہ دیں اور سب کو یہاں پہ ناراض کر دیں، دیکھنے والوں کو، اور سب کو غصہ آ جائے۔ یہ نہ میرا اسلوب ہے، اور نہ میں اس پروگرام میں اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ادھر سینکڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جب آپ کہیں گے نا، تو مجھے شاید میں بھی غلطی سے آپ کا جواب دے دوں، اور پھر یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ پہ مہربانی کریں میرے بھائی چشتی صاحب، آپ مہربانی کریں، ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں نا، اپنے غصے کو دل میں رکھیں۔ اگر غصہ ہے بھی نا، تو آپ آرام سے تسلی سے علمی گفتگو کریں، اس میں مجھے علم کے ساتھ، مجھے اپنے دلیل، اپنے حجت کے ساتھ مجھے آپ شکست دے دیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، ابھی آپ سے ابو بکر کی خلافت پہ بات ہو رہی تھی، ابو بکر کی خلافت کی تو آپ نے کوئی دلیل لے کے آیا ہی نہیں۔ آپ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا، آپ کو اتنا ٹائم دیا ہم نے۔ اگر میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بات کی ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے، آپ نے مجھ سے 2-3 سوال کیے، تو میں نے اس کے سوال کے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے، بالکل نہیں ڈانٹا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا ہے۔ اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے، تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے، لوگوں کی مذمت ہے، کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی، میں تم سے کہتا ہوں لیکن وہ دوسرا سنیں۔ وہ حقیقت میں لوگ اور منظور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں ہے۔ مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تیرے سب عمل حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کوئی اجر نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کا
مشرک ہونے کا کوئی وہ تھا، کوئی امکان تھا. اچھا میں آپ کو کچھ مثال دے دیتا ہوں. مثلا سورہ مبارک یہ یونس میں ہے ذرا یہ مثال دیکھ لو. بہت سارا اس طرح قرآن مجید میں ہے. یہ ڈانٹ ہے نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک یونس علیہ السلام. بلیو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید میں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا، اگر آپ کو اس پہ شک ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا؟ قرآن پہ جو شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ منظور خود پیغمبر، مخاطب پیغمبر ہیں، لیکن مقصود اور لوگ ہیں، یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں اگر ان کو شک ہو جائے، منظور وہ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ قرآن کے خطابات کے انواع میں سے خطاب یہ کہ بظاہر پیغمبر مخاطب ہیں، لیکن یہ پیغمبر مقصود نہیں ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اچھا اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ آئے تبلیغ کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْهُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر آپ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح کہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت کی ہو، یہ مذمت نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں کہ پیغمبر جھوٹے ہیں یا پیغمبر کافر ہیں، نستجیر باللہ، یا پیغمبر جاہل ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں اس میں. یہ اہمیت کی بات بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کا حکم جب ہوا تھا تو وہ ان کو ڈر یہی تھا کہ کفار جو بظاہر مسلمان ہوئے، جو منافقین صحابہ ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، تکذیب کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فتنہ کڑا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو بالکل آپ نے پوری دین کا آپ نے کیا ہے، پوری دین ہی نہیں پہنچایا. تو اس بات کی اہمیت کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو کفار کے غضب سے بچائے گا. تو یہ اس میں مذمت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مذمت کیا. ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. یہ سب آیات، ان کی تفسیر ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کی قرآن مجید میں. اچھا صحیبات یوسف کی جو بات ہو رہی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور راوی بھی خود عائشہ ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ہے صاحبات یوسف، وہ کیا مومنات تھیں یا منافقات تھیں؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یا پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کو اس وصف سے موصوف کیا ہے کہ آپ صاحب یوسف ہیں، صواحب یوسف فاجرات تھیں، کاذبات تھیں، جھوٹی عورتیں تھیں، اور دشمن یا نبی اللہ یوسف تھیں، اور ان کے خلاف سازش کرنے والی تھیں وہ، اور وہ سچی نہیں تھیں. تو ایسے، اور میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ عائشہ کے لیے استعمال کیا تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نبی کی یا نہیں کرتے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر عائشہ کے ساری احادیث آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا ہم نے کہا کہ ہمارے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ مارا ہے. وہ اس پہ میری تقریر موجود ہے، آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب اعمالی الصدوق میں، شاپ المطبعۃ الحیدریہ بن نجف الاشرف، یہاں پہ حدیث یہ ہے المجلس السبعون میں صفحہ نمبر 408 پر، صفحہ نمبر 418 میں. حدیث لمبی ہے، اس میں یہ جملے فقرے آ جاتے ہیں. وَقُلْ لِفَاطِمَةَ لَيْسَ لَكِ أَن تَضْرِبِي عَلَى يَدَيْهِ وَلَا تَلْزِمِي بِثَوْبِهِ. جس شخص کو عربی نہیں آتا نا، عربی کوئی ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، ایک زبان کی بولی، دوسری زبان کی گالی. بہت سارے ایسے جملے ہیں آپ اردو کے کہ اگر آپ کو اس کو ترجمہ کریں نا، تحت اللفظی ترجمہ کریں، لٹرلی اس کا ترجمہ کریں انگلش میں یا کسی اور زبان میں، تو اس کا مطلب غلط بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ابھی میرے ذہن میں مثال نہیں ہے لیکن سب بن جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کافی لمبی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ تجھے حکم دے دیتا ہے کہ تو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہہ دے لا لیس لکی، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، ان تضربی علی یدیہ ولا تلزمی بثوبہ. اب یہ جو جس اشخاص کو عربی زبان نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو مارا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو نہ ماریں. تو تحت اللفظی ترجمہ جو ہے یہ ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ماریں علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر، اور ان کے پیرہن کو، ان کے لباس کو آپ پکڑیں. تو یہ الزام کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو مارا ہے. حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، الضرب علی یدی شخص بمعنی ایقافہ، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. الضرب علی یدی، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے المحکم والمحیط الاعظم، الجزء الثامن، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہاں پہ وضرب علی یدہ امسکہ، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 128. ضرب علی یدہ امسکہ، کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا عربی زبان میں تحت لفظی ترجمہ کریں گے، کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا نہیں، مارنے کے بعد کسی کو روکنا، کسی کو روکنا، کسی کو روکنے کو محاورے میں ضرب علی ید بولتے ہیں. وضرب علی یدہ، کہ اس کے ہاتھ پہ مارا، یعنی کفہ عن الشیء، اس کو کسی چیز سے روکا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ محاورہ ہے. المخصص بلی لابن الحسن اندلسی النحوی، ابن سیدہ کا کتاب ہے المخصص. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 27 میں وضرب علی یدہ امسکہ وکفہ عن الشیء. ضرب علی یدہ امسکہ وکفہ عن الشیء. ضرب علی الید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ماریں، نہیں، ضرب علی الید یہ تحت اللفظی ترجمہ ہے، غلط ہے. کسی کو روک دیں کسی کام سے، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. لسان العرب لابن منظور الافریقی، جلد نمبر 1، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 545. 545 یہ 545 ہے. ٹھیک ہے نا. ضرب علی یدہ امسک، ضرب علی یدہ کسی کو روکنا. وضرب علی یدہ کفہ عن الشیء، ضرب علی یدہ کسی کو کسی بات سے روک دیں. وضرب علی ید فلان اذا حجر علیہ، کسی کو آپ منع کر دیں کسی بات سے. وضرب علی ید فلان اذا منعه من امر احد من امر اخذ فیہ. اچھا، ضرب علی ید فلان اذا منعه من امر اخذ فیہ. ضرب علی امر یعنی کسی کو کسی کام کو اس نے شروع کیا اس سے منع کرنا. اچھا، اس طرح بہت ساری ہمارے پاس اس کی وہ ہیں مختلف کتب لغت میں اس کی شرح موجود ہے، تو اس سے زیادہ کہنے کا مقصد حاجت نہیں ہے. اب جناب عقیل علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عباس اور عقیل دونوں کو کہا کہ یہ دو جو ہیں عربی لفظ یہ ہیں ذلیلان حقیران، کہ یہ دو جو تھے عربی زبان میں جو ذلیل کہا جاتا ہے نا، وہ تنہا کو بھی ذلیل، کمزور کو بھی کہا جاتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اکیلا رہ گیا. بنی ہاشم میں جو دلیر تھے، جو جنگجو تھے، کون تھے؟ جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے، جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے. بنی ہاشم میں تو کوئی جنگجو یہی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حمزہ تھا اور جناب جعفر طیار تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ لوگ جو تھے جنگجو تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شہید ہو چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب خلافت کو غصب کیا غاصبین نے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بنی ہاشم میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. بنی ہاشم میں ایک بزرگ ہیں عباس، وہ کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ ایسے شخص ہیں کسی بھی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ نہیں. ایک جناب عقیل ہیں، بڑے بھائی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر شخص مرد جنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے جناب عقیل، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ جنگجو شجاع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا، اس طرح کہا کہ یہ دو کمزور تھے، اور ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیاسی لحاظ سے ان میں اثر و رسوخ ہو. ایک شخص ہوتا ہے نا ابو سفیان کی طرح، قبائل میں وغیرہ اثر و رسوخ ہے، لیڈرشپ ہے، کرزمیٹک شخص ہے. اس طرح بھی نہیں تھے یہ دونوں، عباس اور جناب عقیل. تو اس لیے غصب خلافت کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ کوئی مدد نہیں کر سکے. یہ کوئی نہ جنگی لحاظ سے یہ کوئی مرد جنگ تھے،
اور نہ یہ سیاسی لحاظ سے یہ کرزمیٹک شخصیات ہے کہ یہ ان کے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سپورٹ جمع کر سکے. تو یہ حدیث کے معنی یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. بہرحال ان کو ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی صاحب چشتی صاحب کو کہ کیا کریں، ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے. ابو بکر کی خلافت کی یہ دلیل تو لا نہیں سکے. عائشہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی کتب میں ان کو صاحب یوسف کہا ہے. صاحب یوسف جو کہا ہے، یہ کہتے ہیں پیغمبر کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو گالی دیں. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ وہ غصے میں آ کر ناجائز الفاظ کہتے ہیں. یہ آپ کی عدم معرفت ہے چشتی صاحب کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں. ان کو اپنی طرح سمجھایا آپ کہ وہ غصے میں ناجائز الفاظ بھی کہتے ہیں، وہ غلط الفاظ ہوتے ہیں، بعد میں اس کو ہم نہیں دہرانا چاہیے ہمیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چاہے غصے میں ہوں، چاہے وہ غضب میں ہوں، چاہے وہ راحت میں ہوں، جس طرح بھی ہوں، وہ سب جو جملے کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب عائشہ کو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہیں، تو صاحب یوسف کا ہمیں آپ ایکسپلین کر دیں. کیا صاحب یوسف حضرت نبی اللہ یوسف کے وہ مخلص چاہنے والے تھے، چاہنے والیاں تھیں، یا وہ ان کے دشمن تھیں، ان کے خلاف غداری کرنے والی عورتیں تھیں؟ وہ کیا فاجرات تھیں یا وہ صالحات تھیں؟ اس کا جواب ہمیں دے دیں. صادقات تھیں، سچی عورتیں تھیں، یا کاذبات تھیں؟ تو لازمی بات ہے کہ صاحبات یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھیں، منافقات تھیں، کاذبات تھیں، فاجرات تھیں. تو ان کے کسی حدیث پہ جس میں ان کا اپنا منفعت ہو، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں، اس پہ کوئی اطمینان نہیں. اچھا، اب یہ بات کہ ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا. ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا حبشہ کی طرف، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ جو ہجرت چھوڑ کے واپس اپنے وطن پلٹ آتا ہے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. یہ فسق ہے، اور فسق اعظم ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے. ٹھیک ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ہجرت کی، صرف مدینہ کی ہجرت کی ہے، حبشہ کی ہجرت کی نہیں ہے. یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس، یہ صرف آپ کا ادعا ہے. اجماع جو ہے وہ مطلق ہے، اجماع مطلق ہے، چاہے حبشے کی ہجرت ہو چاہے مدینہ کی ہجرت ہو، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں کی ہے. اللہ یاری کون ہوتا ہے مذمت کرنے والا؟ جب پورے امت کا اجماع موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے کہ اگر حبشے والی ہجرت ہو تو اس میں واپس آ کے مکے رہ سکتے ہیں، مدینے والے ہجرت سے واپس نہیں آ سکتے. یہ تو آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ شرط لگا دیا نا، یہ قید لگا دی. یہ تو قید تو نہیں ہے، وہ میں نے کتاب آپ کو دکھا دیا. بہرحال آپ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں لا سکے ہیں. الحمدللہ آپ شیعہ مذہب کے متعلق آپ نے جو روایت کی ہیں، ہم نے ان کا جواب دے دیا الحمدللہ رب العالمین. اور آپ جو ہے نا، آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے چشتی صاحب. آپ اپنا اخلاق صحیح کریں. یہاں پہ بہت غصے کے ساتھ آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ میری باتوں سے اگر غصہ ہے، پھر بھی آپ یہاں پر جیسے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا، نرم اخلاق میں علمی گفتگو، حدیث دکھاتا ہوں، وہ اس طرح سے آپ گفتگو کریں، آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگلے ہفتے، آپ سے گزارش یہی ہے، اگلے ہفتے پوری تیاری کے ساتھ آ جائیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، اور تیاری کر کے ابو بکر کی خلافت پر کوئی بڑا سا دلیل لے کے آئیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ.